فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان المبارک کی مبارک نعمتیں، مبارک انعامات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جتنا بھی خیر کا کام ہوا ہے یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے، اسی کے فضل سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور بقیہ دنوں کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر زمانے کا آخری جو حصہ ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، چاہے نماز کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے زندگی کا ہو، کوئی بھی ہو، ہر چیز کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور سارے اس عمل کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، لیکن دو بڑے انعامات ہیں۔ ایک انعام کا تعلق ہماری پچھلی زندگی سے ہے اور ایک انعام کا تعلق ہماری اگلی زندگی سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہر بندے کو دیتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ لینے والا بنے۔ وہ دو انعامات جائزہ لینا ہے کہ وہ دو انعامات میری زندگی میں آئے یا نہیں آئے، میں نے اس کو حاصل کر لیا یا نہیں کر لیا۔ ایک سب سے بڑا انعام جو ہے مغفرت ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنی زندگی کو درست کر لینا، اپنے عمل کو درست کر لینا اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا۔ ایسے محتاط طریقے سے زندگی گزاروں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کروں، میں اللہ کو ناراض نہ کروں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اور یہ استعداد ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، بچوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے، سب میں ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ روزانہ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ہمیں دکھاتے ہیں۔ زبردست پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن صرف اور صرف بندہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اسی لیے اپنا ہاتھ روکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بتا رہے ہیں دیکھو تمہارے اندر یہ استعداد ہم نے رکھی ہے، اس استعداد کو اپنی آگے کی زندگی میں اس کو لاؤ۔ بس گھر کی زندگی میں، کاروبار میں، اپنے ماحول میں بس یہ سوچ کر چلو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کیے ہیں، مجھے رکنا ہے۔ کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں نہیں رک سکتا، میں نہیں رک سکتا، یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں۔ کبھی انسان غلطی سے اس کا وہ عذر کبھی وہ ٹوٹ جائے تو فوراً توبہ ہے۔ تو اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ اپنے کو محتاط بنا کر کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ یہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ سارے روزے اسی لیے اللہ تعالیٰ رکھوا رہے ہیں لعلکم تتقون، اگلی زندگی تمہاری کیسی ہو، محتاط بن کر تم چلو۔ اور رہی بات پچھلی زندگی، کسی کی 40 50 60 70 80 سال کی زندگی گزر گئی ہے، اس کے بارے میں مایوس نہ ہو، اس کے بارے میں نا امید نہ ہو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میں اتنے سارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے لے جاؤں، کیا بنے گا میرا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفار ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہیں۔ بڑی امید والی، بشارت والی، خوشخبری والی آیت پورے قرآن پاک میں اگر کوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمائی؟
کس وقت نازل فرمائی، اس کا پس منظر کیا ہے، مختصر وقت میں عرض کروں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب پیارے چچا، دو چچا اسلام میں داخل ہوئے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے کافی تعلق تھا، کافی محبت تھی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 صحابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، میرے چچا کہاں ہیں، ذرا تلاش کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں زخمیوں میں تلاش کیا، میں نے دیکھا زخمیوں میں تو نہیں ہے، تو دیکھا تو زخمیوں میں میرے چچا نہیں تھے۔ پھر میں ان کو دیکھا کہ کہیں جہاں پر لاشیں رکھی ہوئی تھی صحابہ کی، وہاں میں نے تلاش کیا، وہاں بھی نہیں۔ پھر میں سوچا کہ کہاں ہے، میں ڈھونڈتا رہا، دیکھا ایک دور میدان میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کپڑے کو ہٹایا اور دیکھا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ بڑے بہادر، بڑے جانباز، بڑے جن کا لقب تھا اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر، ایسے زبردست صحابی۔ ایک آدمی نے طے کیا اور ایک کو ہائر کیا تھا جن کا نام وحشی تھا، دیکھو تم اگر ان کو مار دو اس جنگ میں، ہم تمہیں انعام دیں گے، ہم تمہیں آزاد کریں گے۔ حضرت وحشی خود کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے اس مال کے لالچ میں آیا اور ایک پتھر کے اوٹ میں اس کے کنارے میں چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ کہاں ہے حمزہ، کہاں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پیر تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے، اور سر پر بھی لوہے کی خود یعنی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا، صرف ناک جہاں ہے وہ حصہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، بہترین نشانہ تھا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے نشانہ لگایا اور وہ تیر ناک کے پاس سے نکلتے ہوئے اس ٹوپی کو اڑا دیا۔ دوسرا میں نے وار کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گر پڑے۔ میں فوراً آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ان کے جسم کے میں نے ٹکڑے کیے، ان کا ناک، ان کے کان، ان کے ہاتھ پیر سب کاٹ دیے۔ ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، کیسے اطلاع دوں۔ پھر گئے، جا کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو وہاں پہ مسلح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو کر آپ ہچکیوں سے رونے لگے اپنے، اور فرمایا حمزہ لا بوا کیا لہو، آج میرے حمزہ اور چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں۔ یعنی سوچیں، اور اس موقع پر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ صحابہ نے روک دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فرمایا روک دو، بہن کو اجازت نہ دو کہ بھائی کی اس لاش کو دیکھ سکے۔ حضرت صفیہ نے فرمایا مجھے میرے بھائی کی لاش کو دیکھنے سے کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کے دین کی نسبت پر ان کا کیا حال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے عورتوں کا خوف نہ ہوتا میں اپنے چچا کے اس طرح کے ٹکڑوں کو چھوڑ دیتا، کوئی پرندہ کھا لیتا، کوئی جانور کھا لیتا، کل قیامت کے دن میری امت قبروں سے اٹھ کر آتی اور میرے چچا پرندوں کے پوٹ سے اور جانوروں کے جسم سے نکل کر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سوچیں کتنا بڑا صدمہ اور کتنا بڑا افسوس ہوا ہے۔ وہ شخص وحشی جب اسلام لانے کا وقت آیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھیں، آپ کا غم اور آپ کا درد دیکھیں۔ ایک ایک انسان ہدایت پر آ جائے، ایک ایک انسان اللہ کی رحمت میں آ جائے۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر کہا جاؤ وحشی سے کہو ایمان لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو وحشی نے ادھر سے کہلوا بھیجا میں کیسے ایمان لاؤں، اسلام میں داخل ہوں، جبکہ اتنی شرطیں ہیں، اتنی کنڈیشنیں ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو،
توبہ کرو، پھر اس پر ثابت قدم رہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وحی آئی، کہلوا بھیجا، جاؤ وحشی سے کہو اللہ تبارک و تعالی بڑے معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس شرک نہ کرنا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جاؤ۔ تو وحشی کہتے ہیں میں یہ آیت جب پڑھا، یہ سنا، تو انہوں نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے نا، اگر مجھے نہ چاہے تو، اگر مجھے نہ چاہے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ نہیں، میرے سے مشکل۔ سوچیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وحشی کے پاس، وحشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے رہے ہیں، لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور ادھر وحشی کے نخرے، کیسا عجیب! یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت، اپنی صفت غفاریت بتا رہے ہیں کہ میں کتنا بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ آخر میں آیت اتری، وہ یہ آیت ہے سورہ زمر کی، کیا آیت ہے؟ قل، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ اب کتنی بڑی بشارت دیکھیں، یا عبادی، کن لوگوں کو پکار رہے ہیں؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو بہت اللہ کے نیک ہیں؟ نہیں، ان بندوں کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان بندوں کو۔ کون ہے وہ بندے؟ الذین میں وہ بندے کون؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کر لی، بڑے بڑے گناہ کر لیے، ہاں بڑی بڑی زیادتیاں ہو گئی، حضرت وحشی سے قتل ہوا، بڑی بڑی برائیاں خود انہوں نے کہا میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے۔ اسرفوا علی انفسہم، انہیں ایک پیغام یہ سنا دو، بڑا محبت بھرا پیغام، اللہ کی طرف سے رحمت والا پیغام۔ کیا پیغام ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی معافی سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہونا۔ تمہارے گناہ تمہیں بڑے نظر آ رہے ہوں گے، تم سے یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچوں۔ نہیں، تم سمجھو تو صحیح، اللہ فرما رہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ پچھلے ہمارے جو پاسٹ ہے، ہمارا ماضی ہے، کسی کا ماضی 15 سال کا، کسی کا 20 سال کا، کسی کا 25، کسی کا 70 سال، لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب گناہوں کو میں معاف کرنے والا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اب حضرت وحشی کہنے لگے چلو یہ بات ہے، آئے کپڑا ڈال کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ جو صحابی تھے جو آنا جانا کر رہے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو بشارت ہے، کیا صرف وحشی کے لیے ہے؟ کیا صرف ان کے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ساری امت کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو دوستو، رمضان المبارک کا ایک سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ مغفرت ہے، اسے لینا ہے، اور اتنے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما کر، اس امت میں اللہ نے ہمیں رمضان دے کر، لیلۃ القدر جیسی راتیں دے کر اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان 2 وقتوں میں بڑی امید وہ بھی گردن اٹھاتا ہے۔ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں شیطان اپنی گردن اٹھاتا ہے، شاید کہ آج میری بھی کچھ بخشش ہو جائے۔ ایک کب؟ ایک حشر کے میدان میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت اور ستاریت کے مظاہرے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جب معاف کرتے ہیں، اس موقع پر شیطان جو ہے نا دیکھتا ہے آج اتنی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، شاید میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور دوسرا وہ موقع ہے جس موقع پر، عرفات کے موقع پر، لیلۃ القدر کے موقع پر، رمضان المبارک کی راتوں کے موقع پر، جس وقت اللہ تعالیٰ کی مغفرت عامہ ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، میں نے معاف کر دیا، میں نے جہنمیوں کو آزاد کر دیا، بہانے سے اللہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ شیطان بھی امید لگاتا ہے شاید کہ آج میری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اسی لیے جو ہے کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ سب سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اتنی بڑی رحمتوں کے باوجود بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، ہمارے گناہ جو ہے نا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن آگے جو ہے نا ایک بات میں عرض کروں، یہ جو پیغام اللہ نے دیا ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھو، ایک ہے تمہارا ماضی جیسے بھی گزرا ہو، جس طریقے سے بھی گزرا ہو، بس اللہ کے بارگاہ میں ندامت کا آنسو بہا لو، ایک آنسو اللہ کے سامنے بہا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اور یقین کے ساتھ۔ لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آگے جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کوئی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع الی اللہ، انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب کی زندگی کتنی باقی ہے؟ انیبو، اللہ کی طرف متوجہ، الی ربکم، کس کی طرف؟ ترجمہ دیکھیں، ربکم، تمہارے رب کی طرف، تمہارا پروردگار ہے، کسی اور کی طرف نہیں بلا، تمہارے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے تابع دار بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، قبل اس کے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تم متوجہ ہونا چاہو تو متوجہ نہ ہو سکو۔ کہیں ایسی بیماری، کہیں ایسی چیز، کہیں ایسی مصیبت، کہیں ایسی آزمائش کہ ہم ان خیروں سے محروم ہو جائیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اتباع کرو، چلو اس راستے پر۔ کس راستے پر؟ اللہ کی طرف سے جو کلام پاک اتارا گیا، اور اس کلام پاک کی صفت کیا ہے؟ احسن ما انزل الیکم، جو کچھ آسمانوں سے اتارا گیا اس میں سب سے حسین کلام، سب سے خوبصورت کلام، اس کی تعلیمات اچھی، اس کی آیتیں اچھی، اس کا ایک ایک عمل اچھا، اس کی اتباع کرو۔ اب انسان کے جو بہانے ہیں، انسان جو ہے نا اپنی کوتاہیوں کو کبھی تقدیر پر ڈالتا ہے، کبھی اس ساری کوتاہیوں کو اللہ بتا رہے ہیں، آ جاؤ اللہ کی طرف، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس ہی نہ ہو، تمہاری بے شعوری میں کوئی ایسی پکڑ نہ آ جائے، اس سے پہلے قرآن پاک کی تعلیمات پر اتباع کر لو، قرآن پاک کی چال چلو، قرآن پاک کے تعلیمات پر عمل کرو۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں تم کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکتے ہو ہائے افسوس، ہائے ندامت، نہیں، ندامت آج ہے، آج ایک ندامت کا آنسو بہا لے، اپنی مختصر سی زندگی کو ترتیب بنا لے، قبل اس کے کہ اس وقت ندامت کرو۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں نے تو زندگی کو مذاق سمجھا تھا، کھیل سمجھا تھا، زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی مذاق نہیں ہے، زندگی کھیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے زندگی مذاق نہیں ہے۔ او كنت لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ تھوڑا سا نماز شروع کریں، دین پر آنا شروع کریں، بھائی اللہ مقدر میں رکھے گا تو کریں گے، اللہ تعالیٰ تھے، اللہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہاں جواب دے رہے ہیں، کہیں تم قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ نہ کہو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی تقوی والا ہوتا۔ اپنی کوتاہی کو تقدیر پر اٹھا کے کیوں ڈال رہے ہو؟ آج اللہ نے تمہیں اختیار دیا، آج اللہ نے تمہیں ایک راستہ بتایا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، آئی تھی تمہارے پاس نشانیاں، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم نے اپنی خواہش کو بڑا بنا کر کبر کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو گئے، ناشکروں میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو دوستو یہ رمضان المبارک کے بڑے قیمتی انعامات اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں دو بڑے انعامات ہیں۔ ایک انعام ہماری پچھلی زندگی کا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مغفرت ہے۔ سارے نبیوں نے مغفرت مانگی، ہر نبی مغفرت مانگے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے، نبوت سے پہلے بھی معصوم، نبوت کے بعد بھی معصوم، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ان کی دعائیں دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ایک بھول ان سے ہو گئی، دعا کر رہے ہیں اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی، اے اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، میرے عذر کو تو قبول کر لے یا اللہ، میرے عذر کو قبول کر لے، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، یا اللہ میں اندر کیا ہوں تو جانتا ہے، میری مغفرت کر دے یا اللہ۔ یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، پھر کہہ رہے ہیں مانگو اللہ سے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ میں آپ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو ایمان میرے دل کے اندر اتر جائے، اور وہ یقیناً، اور ایسا یقین مانگتا ہوں حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، اتنا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے کہ کبھی بھی مجھے یقین ہو کہ جو بھی مصیبت جو بھی زندگی میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے یہ توبہ سنا رہے، ان کے یہ کلمات سنا رہے۔ تو ہمیں پچھلی زندگی کے بارے میں بالکل اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ سے پوری امید کے ساتھ کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، اور آنے والی زندگی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ محتاط بن کر زندگی، پھر دیکھیں زندگی کے اندر سے تقوی کی برکتیں، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن تقوی والوں کو بھی ہم نجات دیں گے، اور دنیا میں جو تقوی کے ساتھ چلتا ہے میں اس کی زندگی کو یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ آج انسان پریشان ہے، قدم قدم پر رکاوٹیں، کاروبار کی، گھروں کی، زندگیوں کی، وجہ کیا ہے؟ میرا اور اللہ کا معاملہ صحیح نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھ رہی ہیں، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے مختصر سی ایک نصیحت فرمائیں، کوئی ایک مختصر سی نصیحت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین خلقہ، فرمایا معاویہ تم اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لو، میرا اور اللہ کا معاملہ درست ہو جائے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اطاعت اور بندگی کے ذریعے، پھر کیا ہوگا؟ اصلح اللہ، اللہ تمہارا معاملہ درست کرے گا، بینہ و بین خلقہ، تمہارے اور بچوں کے درمیان، تمہارے اور گھر والوں کے درمیان، تمہارے اور لوگوں کے درمیان۔ معاملے کو فکس کرنا بتایا، مسائل کو حل کرنا بتایا، مسائل کا حل میرا اللہ سے معاملہ درست ہو، وہ توبہ سے ہوگا، استغفار سے ہوگا۔ ہاں آدمی کبھی بھی میں کیسے نہیں، وہ تو اللہ ہیں، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کے لیے۔ ہاں کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، ایک آنسو اللہ کی طرف، ایک آنسو اللہ کی طرف بہا دے، ندامت کا، شرمندگی کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ میرا تعلق تجھ سے مغفرت کا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کون سا گناہ چھوٹے گا؟ وہ شرک سے تو بس ایک چیز کیا ہے؟ آگے کی زندگی ہماری صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ سے مغفرت لینا ہے، خوب ان دنوں میں ہم مغفرت مانگیں، ان دنوں میں مغفرت مانگیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ہر چیز کا آخری وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک یہ آخری ہفتہ گزر رہا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو ہم شکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ گزاریں۔ استغفار کیا ہے؟ ہماری عبادتوں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کی نگاہ ڈال دیتے ہیں۔ قبولیت، ہم سے جو کچھ ہوا، تراویح، تہجد، زکوٰۃ، صدقات، روزے، تلاوت، جتنا ہوا، نہیں یا اللہ بس تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، بس اس پر۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ،
یہ تصور ہو یا اللہ ایک پھوٹی پونجی لایا ہوں، ایک پھوٹی پونجی لایا ہوں، اس میں بہت چیزوں کی کمی ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم فرماتے. اسی لیے اللہ دیکھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نزدیک وہ گنہگار جس کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، وہ بہت پسند ہے اس عمل کرنے والے سے، اس عبادت کرنے والے سے جس کی عبادت نے، جس کے عمل نے اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا. یہ ڈرنے کی چیز ہے، کہیں میرے اندر میری عبادتیں، میرے اعمال گھمنڈ پیدا نہ کریں. ساری مردودیت، ساری محروم، سب یہ شیطان کے مردود ہونے کی، محروم ہونے کی، دھتکارے جانے کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے، وہ یہ تھا کہ وہ عبادت کرنے کے بعد اپنے کو اتنا بڑا سمجھ لیا تھا کہ ہر چیز کا میں ڈیزرو ہوں، ہر چیز کا میں مستحق ہوں. اس کی عبادتیں اس کے سامنے آنے لگی، بس اللہ کے اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے. تو ہمیں استغفار کریں، استغفار ہمارے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.